الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ یہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 131 سے لے کر 134 تک۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے جو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے یتیم، بچے، عورتیں، ان کے حقوق کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں اگر نزاع، اختلاف، نااتفاقی کی نوبت آ جائے تو ایسے میں کہا گیا کہ دونوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ اس رشتہ نکاح کو باقی رکھنے کے لیے جتنے بھی احتیاطی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اسے اٹھانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر کچھ اپنے حقوق میں کمی اور سامنے والے کے حقوق کو ماننے میں صلح ہو سکتی ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے۔ کچھ اپنے حق کو کم کر دے، سامنے والے کے حق کو زیادہ تسلیم کر لے، خاص کر کے عورت ہے تو کچھ مالی سلسلے میں اپنے خاوند کو کیا کر دے، اپنی طرف کسی طرح وہ مائل ہو اور وہ مجھے نہ چھوڑے، اس لیے اس کے سامنے کچھ پیشکش کرے، وہ اس کو قبول کر لے تو پھر نکاح کا رشتہ باقی رہے گا۔ اسی طرح سامنے والا بھی سوچے صلح کرنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ دونوں میں علیحدگی پیدا کی جائے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اگر کسی کے ایک سے کئی 2، 3، 4 بیویاں اگر کسی کے ہوں تو ان کے درمیان میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کی طرف ایک دم جھکاؤ ہو اور دوسری بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ عدل ہونا چاہیے ہر معاملے میں، ہر چیز میں، جس کی 1 سے 2، 3 بیویاں ہوں۔ اس کے بعد کہا گیا اگر میاں بیوی کے درمیان میں جو نزاع، اختلاف پیدا ہوا ہے وہ کسی بھی طریقے سے سالو نہیں ہو رہا ہے، صلح کی کوئی شکل، اب ان کی جدائیگی میں ہی کیا ہے، اگر مل بیٹھ کر کے جو لوگ میٹنگ کر رہے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جدائیگی میں ہی کیا ہے، خیریت ہے، عافیت ہے، تبھی یہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے احکام پہ عمل کر سکتے، تو پھر جدا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جدا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صحیح طریقے سے وہ جدا ہوئے، شرعی طریقے سے کیا ہوئے، علیحدہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو کیا بنا دے گا، ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا، ہر ایک کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ لڑکے کو اچھی لڑکی ملے گی، لڑکی کو اچھا لڑکا ملے گا، اور اس کے بعد جو ان کے لیے اسباب، سامان، وسائل، دنیا کی جو سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان کے سارے معاملے حل کر دے گا، ان کے وسائل انہیں عطا کرے گا۔ یہ سب باتیں کہی گئی، ظاہر بات ہے یہ سب احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے۔ اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے قانون پر عمل کرنا، یہاں کوئی پولیس نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف سے کوئی کیا نہیں ہے، زبردستی ہے، کوئی کورٹ نہیں، کوئی فوج نہیں، پولیس نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، عمل کرنے پر آمادہ کرنے والے، تیار کرنے والی کون سی چیز ہے؟ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا؟ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، وہی آدمی کیا کر سکتا ہے، اللہ کے قانون پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، جس کے دل میں اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔
اس لیے قرآن کریم کا یہ طرز ہے، یہ اس کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں قوانین بتائے جاتے ہیں، احکامات پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں احکامات پر عمل کرنا آسان ہو، اس قانون کو گلے سے لگانا، اس قانون کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو انسان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی، کبریائی اور پھر تقوی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اپنے سورہ نساء شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ کس آیت سے؟ اس کے فوراً بعد، ایک آیت کے بعد میں یتیموں کے مالوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں، بیویوں کے حقوق اور ان کے مہر کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ نے احکامات دیے۔ تو سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ جس کے دل میں ڈر ہے، تقوی ہے، وہی کیا کرے گا؟ اللہ کے قانون پر عمل کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ یتیموں کے بھی، بیویوں کے بھی، کمزور طبقے کی بھی حقوق ادا کرے گا۔ جس کے دل میں ڈر نہیں، وہ کیا نہیں کر سکے گا؟ سمجھ رہے؟ اسے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان کے دل میں۔ فرمایا، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا قبضہ ہے، سب اللہ کے قابو میں ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے اندر ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی قدرت سے، علم سے باہر نہیں ہے، کیونکہ سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، سب پر اس کی ملکیت ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ جب اس کا کنٹرول ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے کیا کر سکتا ہے؟ اپنے مخلوقات کو استعمال کر سکتا ہے۔ پچھلے آیت میں کہا گیا نا، اللہ بڑے وسیع ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تو وہ تو پیدا ہی کرنے والا ہے زمین آسمان کی چیزوں کو، سب کو وہی کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز کیا نہیں ہے؟ باہر نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی آرڈر دیتے، کبھی حکم چلاتے، کبھی اس کو، لیکن ہمارے پیچھے کوئی ہے کیا؟ کبھی کبھی بھروسہ، کون ہے میرے پیچھے؟ 2-3 گنڈے ہیں، 2-3 سیکورٹی ہے، 2-3 بہت بڑے بڑے کروڑ پتی ہے بول کر کے جوش میں کیا کرتا ہے؟ اب وہ جو ہے نا، جس کے اوپر اس نے بھروسہ کیا، ان کا کس چیز پر قدرت ہے؟ سمجھ رہے؟ آدمی جس پر بھی بھروسہ کر کے آج اڑتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، طاقت پر اس کو بھروسہ، ایک جرثومہ اندر چلا جائے، بیکٹیریا کونے میں پڑ جاتا ہے آدمی، کیا بھروسہ ہے انسان کا؟ لیکن اللہ جب کسی چیز کا حکم کرتے ہیں اور جو کچھ بتاتے ہیں نا، اس کے پیچھے پوری اس کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ کوئی چیز بھی، یہ جو کہا جائے نا زمین آسمان کی سب چیزیں اس کی ملکیت ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، ٹرو ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ جب اس کا کنٹرول ہے تو اس کی بات ماننے میں ہی کیا ہے؟ عافیت ہے۔ وہ جب بول رہا ہے کہ میں وسعت والا ہوں، میں سارے خزانوں کا مالک ہوں، وہ ضرور بھی ضرور کیا کرے گا؟ زندگی کو آسان کر دے گا۔ وہی اگر نہ چاہے تو پھر زندگی مشکل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی بات مانو، اس میں کیا ہے؟ عافیت ہے۔ زمین آسمان فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ پہلی بات تو بڑائی کی ہو گئی کہ یہ عظمت، یہ بڑائی اللہ کی دل میں ہونی چاہیے ہر انسان کے، کہ وہ کائنات کا مالک ہے، جس کا حکم یہ ہے، اس کے حکم کو پورا کرنے ہی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ باقی جو بھی ہمارے اوپر حکومت چلاتے ہیں، ان کا کسی بھی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے، ایسے باولے، کتے، حرام خوروں کی بات تو ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ڈرتے بھی ہیں، لیکن جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اس کا ڈرش نہیں ہے۔ یہ باولے، کتے، یہ حرام خور میں کس کو بولا؟ نہیں، ہم لوگ مسلم ممالک والے، بڑے بڑے عہدے پہ اللہ نے ہم کو، لیکن ہمارے دل میں جو ڈر، جو بڑائی ان لوگوں کی ہے، سور کھانے والوں کی، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں اتنی نہیں ہے۔ اللہ کا تو سب پر کنٹرول ہے یار، اس کا یہ کیسی توحید ہے یار؟ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ایسا کرتے، یہودیوں سے ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے، اور نہیں ڈرتے تو کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔
یہ توحید ہے؟ بتاؤ نا، توحید بولے تو خالی سجدہ کرے تو ہو گیا اللہ کے سامنے، باقی من مانی کرو، کسی کا بھی ڈر نہ ہو۔ ڈر ہو تو کس کا؟ صرف جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اسے پتہ کس کا بھی ڈر، کسی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ بعد میں کتے سے بھی، بلی سے بھی، بچھو سے بھی، چونٹی سے بھی، ہر ایک سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کتا بلی، یہ تو فطری چیز ہے، اس سے کوئی بھی ڈرتے، لیکن ایک انسان سے ڈرنا والے تو کسی کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت کا مالک ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اس کی بات مانو۔ تو یہ تو بڑائی کی بات ہو گئی۔ اب دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ، ان کو بھی ہم نے وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کرنے ہیں، ایک دم تاکیدی حکم دے رہے ان اتقوا اللہ، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تاکیدی حکم ہے، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کے حکم کا پالن کرے گا، وہی اللہ کے حکم کو مانے گا بھی اور اس پر عمل کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہلے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی بڑائی ہمارے اپنے دل میں ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کون ہے پتہ چ نہیں ہے، پھر اس کا ڈر کیسے آئے گا؟ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی ادھر آیا، آپ پہچانتے نہیں، انہیں دیکھے تو کون؟ انہیں ڈی آئی جی، انہیں آئی جی، انہیں بولا کمشنر۔ پھر دیکھو جیسے پتہ چل جائے آپ کا باڈی لینگویج کیا ہو جاتا ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز پورا چینج ہو جاتا ہے، آپ کے اندر جھکاؤ بھی آ جائے گا۔ آپ کیا ہے پہلے معلوم نہیں تھا کون بول کے، اس کے بعد معلوم ہو گیا، اب ادب بھی، عزت بھی، وقت سب کچھ۔ نہیں سمجھے؟ جب تک آدمی پہچانتا نہیں نا اس وقت تک اس کی کیا نہیں کرتا، اس کا ڈر بھی نہیں رہتا، اس کی عظمت بھی نہیں رہتی۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ آج بہت سارے مسلمان ہیں قرآن پڑھے چ نہیں ہیں، سمجھے چ نہیں ہیں اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں اور جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں نا کائنات میں، اس پہ غور کرو تو اللہ کون ہے سمجھ میں آئے گا۔ اب اللہ کون ہے نہیں معلوم ہے تو اس کا ڈر کیسے آئے گا ہمارے دل میں؟ نہیں سمجھے؟ پہچانش نہیں ہم نے نہیں کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی کہ زمین آسمان جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں سب پر اللہ کا کنٹرول، سب کا مالک وہ ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، سب پر اس کا کنٹرول ہے یار، اس سے ڈرو، اس سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اور یہ ہم نے یہود و نصارہ کو بھی ہم نے حکم دیا، تم کو بھی دے رہے۔ یہود و نصارہ ان کی جو کتابیں ہیں تورات انجیل، اتنی سب بگڑی ہوئی ہے وہ کتاب، اس میں کتنے کی چینجز آئے، لیکن اس معاملے میں ابھی بھی ایک بات ہے، اس میں ہے کہ جو روح اور جسم دونوں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ عذاب دے سکتا ہے، اس اللہ سے ڈرو بول کر کے یہ جملہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ اس کو کتنے کی غیر، خالی ان کے پاس گرنتھ ہے لیکن ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر، سمجھ رہے؟ ان کے پادری، ان کے پنڈت لوگ سب چھپا کر رکھے ہیں، بتاتے نہیں، سمجھ رہے؟ اب ہمارا بھی حال یہی ہو گیا ہے، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اب یہ بدعت خرافات بتاتے، اصل چیز کیا ہے قرآن میں وہ بتاتے نہیں۔ ہمارے بھی مولوی ایسے ہو گئے نہیں، اب اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کو خالی سبحان اللہ الحمدللہ سننا ہے، جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے نہیں اس کے بعد وہاں آتے نہیں انہوں نہیں سمجھے؟ کسی جگہ بلایا گیا ایک مقرر صاحب کو، بولو سبحان اللہ، انہیں بولے نہیں ان کو معلوم نہیں آ گیا، اس کے بعد بولے زندگی میں کبھی نہیں ہوگا میں یہاں بولتے، سمجھ رہے؟ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ چاہیے، پیٹ بھر کر کے کھانا چاہیے، ہاتھ بھر کر کے ہدیہ چاہیے، جیب گرم ہونا چاہیے۔ کیا حال ہے؟ سب ایسے نہیں ہے الحمدللہ۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے تمہیں بھی اور پھر تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں بھی، یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی میں سب کچھ آسانیاں ہیں، سارے مشکلات کا حل تقوی میں ہے، سمجھ رہے؟ آج مشکل میں ہے نا، مشکل سے نکلنے کا راستہ تقوی میں ہے۔
قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی تقوی میں چھپا ہوا ہے۔ تقوی بولے تو اللہ کا ڈر، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں جیسا رہتا ہے وہ باہر بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ مسجد میں جیسا کیسے رہتا ہے؟ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے بول کر کے برابر سے نماز پڑھتا ہے۔ ایسے ہی گھر میں جانے کے بھی رات میں رہتا ہے، میں جو بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، سب اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا پڑے گا، جیسے ہی میں نماز نہیں پڑھا تو میرے کو حساب دینا ہے نا۔ کاروبار کرتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں دھیان رہتا ہے کہ میں جھوٹ بولا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، مجھے سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ڈرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، مکان میں بھی، دکان میں بھی، شادی میں بھی، جنازے میں بھی، ہر ٹائم پہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا دھیان رکھتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ جنازے میں تو ہاں دھیان آ گیا، اب مجھے وہ بھی آج کل وہ بھی نہیں آ رہا ہے، مجھے بھی مرنے کا ہے بول کے وہ بھی خیال نہیں آتا۔ مرا ہے سامنے بات کرتے رہتے ریئل اسٹیٹ اس کا اس کا، دنیا کی بات کر رہے یار، مرا ہے تمہارا عزیز، پھر دنیا کی بات کے لیے ایک 3 دن ذرا ریسٹ رکھو نا، تمہارا دنیا کی بات کم از کم 3 دن تو شوق منانے کا جائز ہے نا، رکھنے کا اسی حالت ہے۔ خیر، تو ان اتقوا اللہ، تقوی بہت بڑی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور قرآن میں کریم میں دیکھیں گے آپ کہ جنت کا وعدہ بھی تقوی والوں سے ہی ہے، جنت تقوی والوں کو ہی ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال وعیون، جگہ جگہ آپ دیکھیں۔ اس لیے فرمایا میں نے وصیت کی ہے کہ ڈرو اللہ سے، اور سنو وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کیا، نافرمانی کی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کا کیا نہیں آیا، ذرا بھی تمہارے اندر ڈر نہیں، تم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تم نے اعراض کیا، اگنور کیا، تم نے نظر انداز کیا، کیا ہے؟ یاد رکھنا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر بھی سن لو، زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے یہ تم کہتے ہو نا کہ کیا ہونے والا ہے، کفر تم نے کر دیا، اللہ کے حکم کو تم نے کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا۔ یاد رکھنا زمین آسمان کا مالک وہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے قبضے قدرت سے تم نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ کیسے بچو گے؟ تم کہاں بھی جاؤ اس کی قدرت تو نہیں سمجھے۔ چلو میں انڈیا چھوڑ کر کے وہاں بھی اس کی قدرت ہے۔ ہوتا ہے نا جی دنیا میں، کبھی آدمی کنٹری چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، نہیں کتنے لوگ یہاں کے دغاباز، فریب، دھوکہ باز، بینکوں کو ڈبانے والے بھاگ کے کیسے ہیں؟ اب آرام سے ہے کہ نہیں؟ لندن میں، پیرس میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کیا خان صاحب کیا سمجھتے وہ لوگ؟ ہمارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، یہ بولنے کا انڈیا والوں کا کنٹرول نہیں۔ اب یہاں کیا ہے تو بھی برطانیہ والوں کا، برٹن والوں کا، ایسا سمجھتے۔ کہا جا رہا ہے زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ چلو زمین چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ ہم مریخ پر چلے جائیں گے۔ کہاں ہو؟ مریخ، مارس، وہاں پر بھی اللہ کی حکومت ہے۔ چلو وہاں چھوڑ کر وہاں کہاں؟ وہاں بھی آئیں گے۔ چلو چاند کو چلے جائیں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ کون سے تم ستارے پہ جاؤ گے؟ کون سے تم؟ پہلی بات تو کوئی جا نہیں سکتا، مشکل ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے زمین آسمان، جو کچھ بھی زمین آسمان کے درمیان سب پر اس کی ملکیت ہے۔ تم کفر کر کے، نافرمانی کر کے کیسے بچ جاؤ گے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ قابل حمد ہے۔ تمہیں ضرورت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم عبادت کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو تو اس کی قدرت میں کچھ اضافہ، اس کو کچھ فائدہ۔ یاد رکھنا تمہاری عبادت کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، سمجھ رہے؟ وہ غنی ہے، حمید، وہ حمید بھی ہے، قابل حمد ہے۔ تم تعریف کرے تو چنے حمید، تم تعریف نہیں کرے تو ان کا کچھ وہ تو قابل حمد ہے، پہلے سے بھی ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ ساری دنیا مل کے بھی کفر کر دے تب بھی اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اس کی تعریف کریں، اس کا کچھ بڑھنے والا بھی نہیں، سمجھ رہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ضرورت ہے ہمارے، اللہ اکبر، ہمارے نماز پڑھنے کی سب ضرورت ہے اللہ کو، ارے ہم کو ضرورت ہے، ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ کا نام لیں گے، ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ کیا بولتے؟ اللہ غنی ہے، حمید ہے، تم نافرمانی کرے تو اس کے قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہے، تو وہ تو قابل حمد ہے۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو، دنیا میں ہے نا ایسا ہوتا ہے،
پیار سے ذرا فین زیادہ ہو گئے سمجھتا ہے میری وقت بڑھ گئی، فین کم ہو گئے، فین سمجھتے نا وہ فین نم میں فینس سبسکرائبر لائکس کرنے والے، محبت کرنے والے زیادہ ہو گئے تو کم ہو گئے۔ اب دیکھو ایک تھرڈ کلاس راستے کے کنارے چائے بیچنے والا صرف 60 لاکھ اس کا فالوورس ہے بول کر کے اس کو لا کر کے ادھاٹن کیے۔ کیسے بیوقوف لوگ، یہ بدھی بنترا جلے بولتے ہیں، ان کو ذرا بھی بدھی نہیں ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، فتنے کا زمانہ، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بولتے ہیں نا، ایسے ہی جن کے پاس بدھی نہیں ہے ان کو بدھی بنتا کہا جا رہا ہے۔ بدھی بنتا رہے تو ہم ایسے لوگوں کو لے کے آتے، کس کو لے کے آتے بتاؤ نا، کس کو لے کے آتے؟ سب سے اچھا پکوان کرنے والا، اگر واقعتاً تم لوگ اسٹریٹ فوڈ کی بات کر رہے ہیں نا، سب سے اچھا پکوان جس نے ایوارڈ لیا ہوا ہے اس کو لے کے آتے نا یار۔ درمیان میں بات آ گئی، میں اس لیے بتایا ہے، حمیدہ، اللہ قابل حمد ہے، تم کرو نہ کرو اللہ کی تعریف، وہ تو قابل حمد پہلے سے بھی ہے، لم یزل ولا یزال اس کی ذات ہے، حی قیوم اس کی ذات ہے۔ تم نافرمانی کرو، یاد رکھنا اس کا کچھ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ تمہارے کو ضرورت ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے، عبادت کرنے کا نمونہ دیکھے تو ایسا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ احسان کس کا ہے؟ اللہ کا احسان ہے، تم کو توفیق دے رہا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ملی ہوئی ہے، کہاں جا کے جھکتے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ان کو کیا نہیں ہے؟ توفیق نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دوبارہ کہا جا رہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری بار، دو بار ہو گئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے، یعنی سب پر اس کا ہی کنٹرول ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کے کافی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت ہے، تمہارا کام بنانے والا وہی ہے، سمجھ رہے؟ تم اگر عمل کرو گے نا، تمہارا کام اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ وہ ہم کس کو اپنا کام بنانے کے لیے وکیل بناتے ہیں نا، سب سے بڑا وکیل تو یہ اگر چاہے تو کام بنے گا، اگر اللہ ہی نہ چاہے تو کتنا بڑا وکیل کو بھی تم لے لو، کتنی بڑی فیس بھی دے دو، تمہارا کام نہیں۔ کتنے لوگ بولتے نہیں کتنا کھلایا بھائی، کھلایا بھائی، انہوں کھانے کے واسطے جیسے وکیل لو، پھر کس کے واسطے؟ ان کی ڈیوٹی چوں پڑھنے کے زمانے میں چنو یہ نیت کر کے اللہ ماشاء اللہ، دونوں کہاں چھوڑنے والے نہیں۔ سب سے بہترین وکیل تو اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں وہ کام بناتا ہے، جس کے پاس وسائل نہیں وہ کیا کام بنائے گا؟ ساری زمین آسمان کے وسائل کس کے قبضے میں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، سمجھ رہے؟ وہ کام بنانے والا ہے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ کہا گیا ہے، تینوں مرتبہ جو کہا گیا ہے نا، یہ کوئی بار بار نہیں کہا گیا ہے، ایسا سمجھو کہ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ہر ایک آیت پڑھتے ہوئے بتایا۔ سلو میں وسیع بول کے اللہ نے فرمایا، تو اس عد کے بارے میں کہا ہے۔ دوسرے بارے میں کیا کہا؟ غنیًا حمیدہ کہا، اسی حساب سے میں نے اس کی تشریح کی۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ وہ کارساز ہے، تو اسی حساب سے میں نے کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کے ملکیت اس کی ہے، کس حساب سے؟ کہ تمہارا کام وہ بنانا والا ہے۔ زمین آسمان کی ملکیت اس کے پاس میں، اگر تم اس کی نافرمانی کرو تو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ زمین آسمان کی ملکیت اس کے پاس ہے، وہ وسیع ہے، وہ تمہارے کو وسعت دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، دیکھو ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں لے جانا، مطلب تمہیں ختم کرنا، تمہیں نیست و نابود کرنا، اگر چاہے نا سیکنڈ کا کام ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ ختم کرنا چاہیں، ختم کر سکتے ہیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اللہ کو اتنی بڑی قدرت حاصل ہے، ایسا مت سمجھو کہ ہمارے سے دنیا قائم ہے، ہمیں نہیں تو کون بھی نہیں، ایسا کبھی دماغ میں مت لاؤ۔ کبھی ہوتا ہے نا ہمارے جیسا کون بھی نہیں چلا سکتا، ہمارے جیسا ایسا ہمارے جیسا، ارے تم کیا ہو؟ اپنی اوقات کیا ہے؟ تم ذرا کبھی غور کیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئے، سمجھ رہے؟ ایسا کتنی کی مرتبہ ہوا ہے، ہو رہا ہے دنیا میں۔ نہیں مسلمان ہے، اسلام کی قدر قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر کے ان سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی دیکھ لو اور دنیا بھر میں بھی دیکھ لو، سمجھ رہے؟
غزہ کے مسلمان ہیں، ان کے اوپر مشکلات آئے، مسلمانوں نے کوئی سبق نہیں لیا، لیکن غیر مسلم اس سے اسلام کے قریب ہو گئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے صرف ان کے صبر اور استقامت کو دیکھ کر کے۔ سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھو جب مکے والوں نے ہمارے نبی کی قدردانی نہیں کی تو اللہ نے کس کو اٹھایا؟ مدینے کے انصار کو اٹھایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو مدینے کو دارالحکومت بنا دیا۔ ایک زمانہ تھا عباسیوں کی حکومت چل رہی تھی، عباسیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مغلوں کو کھڑا کر دیا۔ مغلوں سے کیا کر دیا؟ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مغلوں میں نافرمانی آئی تو اللہ نے انگریزوں کو یہاں پر کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ ابھی بنی اسرائیل کے قصے کو جاؤ تو وہاں پر بھی آپ دیکھو گے، انہوں نے نافرمانی کیا تو بخت نصر کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، سب کو اس نے برباد کر دیا۔ پھر اس کی جگہ دوسرے لوگ آئے، شروع میں برابر تھے، پھر سے انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو کھڑا کر دیا، ان کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا۔ آج دیکھو مسلمان نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طرح سے ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا ہوا ہے، ہمارے کو احساس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، یہ مت سمجھو ہمارے سے دنیا میں قائم ہے، نہیں۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں، ایسا نہ خالی بول رہے، اس پر قدرت بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان بولتا ہے قدرت نہیں ہے، ایک مہینے کے بعد دیتے ہو، ایک مہینہ بعد انہیں ہاسپٹل میں، تمہیں بولے سنے میں ایک مہینہ کیا کرنے کا، میرا ابھی حالت یہ استغفر، بولنے کا ایک بات، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سبحان اللہ ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، انسان کے پاس قدرت نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اللہ کتنے قدرت والے ہیں، دیکھتے رہے ابھی لاس اینجلس میں کیا ہو گیا، اپنے اوپر کیا کیا بولنے والے، سپر پاور بولنے والے، دیکھو پاپڑ ہو گئے۔ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سارا ٹیکنالوجی ان کا کیا ہو گیا، فیل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، انسان کو ہر چیز پر قدرت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ جلانا چاہ رہا ہے، اب یہ ہے کہ اپنا ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے لیکن اس جلائے کو بجھا نہیں سک رہا ہے، آگ کو بجھا نہیں سک رہا ہے۔ کہ اللہ کی قدرت سمجھنے کے لیے اللہ کبھی کبھی ایسے واقعات لے کے آتے ہیں، سمجھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، لیکن انسان کوئی قدرت نہیں اس کے پاس۔ خیر آگے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ ہوتا ہے انسان دنیا 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 بول کر کے خالی دنیا کی ہی حد تک اس کی سوچ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اب دنیا آخرت کا موازنہ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ سنو، کوئی ہوتا ہے جن میں سے جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے، آخرت کا ثواب اس کے مد نظر نہیں ہوتا، وہ کیا ہے تو بھی کچھ بھی کرتا ہے تو دنیا میں کچھ مل جائے، ایسے ہی اس کا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ آخرت کے بارے میں اتنا جلدی خیال نہیں آتا۔ نماز پڑھے تو بھی اس کا بینیفٹ دنیا ہی میں چاہتا ہے، صدقہ کرے تو بھی اس کا بینیفٹ دنیا ہی میں چاہتا ہے، کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے اس کا بینیفٹ بھی پروفٹ بھی دنیا ہی میں چاہتا ہے، آخرت کا خیال اسے بہت نہیں آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، جو کوئی دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ سمجھ رہے؟ تو دنیا مانگتے ہو تو ساتھ میں کس کو بھی مانگو، آخرت کو بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ وہیں کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ صرف دنیا کو مانگتے ہیں وہ لوگ اللہ کے اچھے بندے نہیں ہیں، جو دنیا آخرت دونوں کو مانگتے ہیں، دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ ایک ایمان والے کو خالی دنیا مانگنا نہیں چاہیے، کیا بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کیا آخرت بھی ہے، اور دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں، اس لیے چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، بڑی چیز کیوں نہیں مانگتا ہے؟ بڑی چیز مانگو، آخرت۔ سمجھ رہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، دنیا کے ثواب کو بدلے کو چاہتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے، اس کے دل پر یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے، سب کو سن رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے صبح و شام کے معمولات کو ایسے بناؤ کہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو، خالی دنیا کو سامنے مت رکھو، آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔